بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آگ۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم میں بہت تفصیل سے ارشاد فرمایا گیا ہے کہ آپ نے اپنی قوم کو بت پرستی سمیت ہر قسم کی ایسی باتوں سے روک دیا جو اللہ تبارک تعالیٰ کے حکام کے خلاف ہوں۔ حضرت ابراہیم کے دور میں ان کے ملک شام میں نمرود کی بادشاہت تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ لوگ اسے خدا سمجھیں اور اس کی پوجا کریں۔ اس کے زمانے میں لوگ پہلے ہی بت پرستی میں مبتلا تھے، لہٰذا انہوں نے نمرود کو خدا ماننے میں کوئی خاص اعتراض نہیں کیا۔ حضرت ابراہیم نے نمرود کی سخت مخالفت کی۔ اس ہی زمانے میں حضرت ابراہیم کو پیغمبری عطا فرمائی گئی تھی۔ حضرت ابراہیم توحید پر مکمل ایمان رکھنے والے تھے اور یہی چاہتے بھی تھے کہ لوگ بھی ہر طرح کی بت پرستی اور شرک چھوڑ کر صرف ایک واحد اللہ کی بندگی بجا لائیں۔ پھر جیسا کہ تقریباً ہر پیغمبر کے ساتھ ہوا ہے، نمرود نے آپ کی سخت مخالفت شروع کر دی۔ حضرت ابراہیم اپنے باپ تک سے بھی یہی فرماتے تھے کہ تم لوگ جن بتوں کی پوجا کرتے ہو، انہوں نے آج تک تمہارے لیے کیا کیا ہے؟ حضرت ابراہیم کا باپ بھی لاجواب ہو کر چیخنے چلانے لگتا کہ میرے بتوں کے خلاف باتیں بند کرو۔ پھر ایک موقع پر آپ نے مندر میں تشریف لے جا کر وہاں سارے بتوں کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا۔ مشرکوں نے آ کر دیکھا تو یہی کہا کہ یہ حضرت ابراہیم کا ہی کام ہو سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم کو طلب کیا گیا تو آپ نے فرمایا، کیا یہ جہالت کی انتہا نہیں کہ جس حقیقی خالق و مالک نے تم سب کو پیدا فرمایا ہے، تم لوگ اس اللہ ہی کو چھوڑ کر ایسے بتوں کی پوجا کر رہے ہو جو خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتے؟ آپ علیہ السلام کی ان ارشادات کا ان مشرکوں کے پاس بھلا کیا جواب تھا؟ اس لیے نمرود نے فیصلہ کیا کہ آپ کو آگ میں پھینک دیا جائے، اور پھر جیسے ہی آپ کو خوفناک اور بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالا گیا، اللہ تبارک تعالیٰ نے فوری ہی آگ کو حکم دیا کہ ٹھنڈی ہو جائے اور حضرت ابراہیم کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ اس نے حضرت ابراہیم کو اس طرح بچا لیا جیسے آپ اس خوفناک آگ سے نہیں، کسی باغ سے ٹہلتے ہوئے واپس تشریف لا رہے ہیں۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ابراہیم ہی کے ذریعے پیغمبران کرام کا وہ مقدس سلسلہ بھی شروع فرمایا جس کا اختتام حضرت نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا۔